بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل پر ایک بار پھر آپ کو ویلکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ غالبیات کے حوالے سے ہے، اور یہ غالبیات کا جو ہے وہ پارٹ 3 ہے، تیسرا حصہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم غالبیات پر مبنی اہم تنقیدی کتابیں جو ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ سوالات جو ہیں وہ متفرقات غالب کے حوالے سے بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ ویڈیو جو ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو اور اس کے علاوہ سینئر ایلیمنٹری ٹیچر اردو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے نصاب کو کور کرتی ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور کرے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ غالبیات پر مبنی جو تنقیدی کتابیں ہیں، جو انتہائی اہم کتابیں ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے۔ پہلی کتاب ہے فرہنگ عود ہندی غالب۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ہیں سید ابو محمد کاوش، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ 1939 لاہور میں ہوئی، اور اس کتاب میں 1500 الفاظ کے معنی جو ہیں وہ شامل ہیں جو کہ عود ہندی میں استعمال ہوئے ہیں۔ دوسری کتاب ہے لمحات غالب۔ اس کے مصنف عارف بٹالوی ہیں، اور اس کی اشاعت 1962 میں لاہور سے ہوئی۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ تیسری کتاب بڑی مشہور و معروف ہے، یادگار غالب۔ مصنف جو ہیں اس کے وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اس کی اشاعت جو ہے، جو پہلی اشاعت ہے وہ 1897 میں ہوئی، اور پاکستان سے جو پہلی اشاعت اس کی ہوئی تھی وہ 1963 میں ہوئی تھی۔ مجلس ترقی ادب جو کہ ایک ادارہ ہے، اس کی طرف سے یہ شائع ہوئی تھی، اور پاکستان میں اس کتاب کو خلیل الرحمن داؤدی نے مرتب کر کے جو ہے وہ شائع کروایا تھا۔ چوتھی کتاب ہے غالب تاریخ کے آئینے میں، اور اس کے مصنف ہیں سید نذیر حسین زیدی۔ اور اگر ہم اس کی اشاعت کی بات کریں تو اس کی اشاعت جو ہے وہ 1963 میں کراچی سے ہوئی۔ غالب پر مبنی 6 مضامین جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ پانچویں کتاب سرگزشت غالب ہے۔ اس کے مصنف ہیں ناصر عابدی، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ 1965 کراچی سے ہوئی، اور اس کتاب کو خطوط غالب کی روشنی میں جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ چھٹی کتاب کا عنوان ہے غالب کون ہے، اور اس کو لکھا ہے سید قدرت نقوی نے۔ اس کی اشاعت 1965 میں ملتان سے ہوئی۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ غالب کی حیات کے حوالے سے ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے ان کے فن کے حوالے سے ہے۔ 7ویں کتاب ہے جہان غالب۔ مصنف ہیں کوثر چاندپوری، اور اس کی پاکستان میں جو اشاعت ہوئی تھی وہ 1966 میں ہوئی، اور یہ مقالات پر مبنی کتاب ہے۔ اس میں 12 مقالات جو ہیں وہ غالب کے حوالے سے شامل ہیں۔ 8ویں جو کتاب ہے اس کا عنوان ہے مقام غالب۔ مصنف ہیں عبدالصمد صارم۔ اشاعت اس کی 1968 میں ہوئی، اور 4 ابواب پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ 9ویں کتاب ہے بزم غالب۔ مصنف ہیں عبدالرؤف عروج۔ اشاعت اس کی 1969 کراچی سے، اور اس میں 303 معاصرین غالب کے حوالے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ 10ویں کتاب ہے اشاریہ غالب۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہے ڈاکٹر معین الرحمان، اور اس کی اشاعت 1969 میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے اس کو شائع کیا گیا تھا۔ اس کے 4 ابواب ہیں۔ 11ویں کتاب کا عنوان ہے تلاش غالب۔ اس کے مصنف ہیں نثار احمد فاروقی، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ 1969 لاہور سے ہوئی۔ اس کے اندر غالب کے 13 غیر مطبوعہ خطوط، اور اس کے علاوہ 9 دریافت کلام،
اور کچھ تحقیقی مضامین جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر شامل ہیں۔ 12ویں کتاب کا عنوان ہے دودِ چراغ محفل، اور اس کو لکھا ہے حسام الدین راشدی نے، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ 1969 کراچی سے ہوئی، اور اس کی جو خاص بات ہے اس کے اندر غالب کے شاگردوں کا جو ہے وہ ذکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ 13ویں کتاب ہے غالب سب اچھا کہیں جسے، اس کے مصنف ہیں پروفیسر کرار حسین، اور اس کی اشاعت کراچی سے 1969 میں جو ہے وہ ہوئی تھی۔ 14ویں کتاب ہے، 14 نمبر پہ جو کتاب ہے اس کا عنوان ہے غالب نام آورم، مصنف ہیں نادم سیتاپوری، اور اس کی اشاعت جو پاکستان سے ہوئی تھی وہ 1970 میں، اور یہ غالب پر لکھے گئے مضامین کی کتاب ہے، اور اس کے اندر 14 مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ 15ویں کتاب ہے خیابان غالب، اس کے مصنف بھی نادم سیتاپوری ہیں، اور اس کی اشاعت بھی 1970 میں ہوئی تھی کراچی سے، اور یہ بھی مضامین پر مبنی کتاب ہے۔ اس میں جو کل مضامین شامل ہیں وہ ہیں 11۔ 16 نمبر پہ کتاب آ رہی ہے غالب شاعر امروز و فردا، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری، اس کی اشاعت 1970 میں ہوئی، اور یہ غالب پر لکھے گئے 15 تحقیقی مضامین پر مبنی ہے۔ 17 نمبر پہ کتاب ہے تحقیق غالب، اس کے لکھنے والے ہیں سید معین الرحمان، اور اس کی اشاعت 1981 میں جو ہے وہ کراچی سے ہوئی، اور یہ جو ہے 10 مقالات پر مبنی کتاب ہے، اور یہ 10 کے 10 مقالات جو ہیں یہ غالب پر لکھے گئے ہیں۔ 18 نمبر پہ کتاب ہے حیات غالب، اس کے مصنف ہیں شیخ اکرام، اور اس کی اشاعت 1982 میں لاہور سے ہوئی، اور یہ سوانح پر مبنی جو ہے وہ کتاب ہے، یعنی اس میں غالب کی سوانح حیات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ 19 نمبر پہ کتاب ہے غالب اور عصر غالب، اس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ایوب قادری، اس کی اشاعت 1982 میں ہوئی، اور یہ بھی مقالات پر مبنی کتاب ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ 9 مقالات غالب پر لکھے گئے مقالات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ 20 نمبر پہ کتاب ہے احوال غالب، اس کو لکھا ہے مختار الدین احمد آرزو نے، اور اس کی اشاعت 1990 پاکستان میں ہوئی، اور یہ بھی غالب پر لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے۔ 21 نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے غالب شکن اور یگانہ، اس کو لکھا ہے ڈاکٹر نجیب جمال نے، اس کی اشاعت 1990 ملتان سے ہوئی، اور اس کے اندر 4 مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ 22 نمبر پہ کتاب ہے کہ اس کا عنوان ہے مطالعہ غالب، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر گوہر نوشاہی، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ 1991 لاہور میں ہوئی، اور یہ 6 مقالات پر مبنی تحقیقی کتاب ہے۔ اگلی کتاب ہے غالب تب اور اب، اس کے جو مرتب کرنے والے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر طاہر توسوی، اور انہوں نے یہ کتاب مرتب کر کے 1991 میں شائع کروائی۔ اب اس کتاب میں مقالات شامل ہیں، اور یہ مقالات سارے کے سارے جو ہیں یہ مسعود حسن رضوی ادیب کے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے مقالات جو ہیں وہ غالب پر لکھے تھے، یعنی اس کتاب کے اندر جو مقالات ہیں وہ مسعود حسن رضوی ادیب کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کتاب کو مرتب کیا تھا ڈاکٹر طاہر توسوی نے۔ 24 نمبر پہ جو کتاب آ رہی ہے وہ ہے غالب آگہی، اس کتاب کے مصنف ہیں سید قدرت نقوی، اس کی اشاعت 1992 میں ہوئی، اور اس کتاب میں خطوط شامل ہیں، یعنی یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگلی کتاب ہے حق جاگیر غالب، اور اس کتاب کے مصنف ہیں پرتھوی چندر۔ اگلی کتاب ہے اس کا عنوان ہے جاگیر غالب، اور اس کو مرتب کیا تھا ڈاکٹر معین الرحمان نے، اور پھر اس کی اشاعت جو ہے وہ لاہور سے 1994 میں ہوئی تھی، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ جاگیر غالب جو کتاب ہے اصل میں یہ کتاب پرتھوی چندر کی ہے، اور ان کی کتاب حق جاگیر غالب جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کا یہ دوسرا حصہ ہے، اور غالب کے مقدمہ پنشن کے حوالے سے یہ کتاب جو ہے وہ بڑی اہم کنسیڈر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔
اگلی کتاب کا عنوان ہے نقوش غالب، اور اس کے مصنف ہیں سید معین الرحمان، اور اشاعت اس کی ہوئی جی 1995 لاہور میں۔ اس کے 3 حصے ہیں اور یہ مختلف تحریروں پر مبنی ہے، یعنی مضامین ہیں اس کے اندر مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے۔ اس کے علاوہ جو 28 نمبر پہ کتاب ہے وہ ہے غالب آشفتہ سر، اور اس کتاب کے مرتبین جو ہیں وہ مہر الہی ندیم اور اس کے علاوہ لطیف الزماں، ان 2 لوگوں نے اس کتاب کو جو ہے وہ مرتب کیا، اور اشاعت اس کی 1996 میں ہوئی، اور یہ 9 مضامین کا مجموعہ ہے جو کہ غالب پر لکھے گئے ہیں۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے غالب کا مقدمہ پنشن، اور اس کے لکھنے والے ہیں انیس ناگی۔ اس کی اشاعت 1996 میں لاہور سے ہوئی۔ اس میں جو ہیں وہ 5 ابواب ہیں، اور اس کتاب کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس میں غالب کی انگریزی درخواستوں کا متن جو ہے وہ شامل ہے، اور یہ وہ درخواستیں ہیں جو انہوں نے پینشن کے حصول کے لیے دی تھی۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے لسانیات غالب۔ اس کو لکھا ہے مقصود حسنی نے، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ 1996 میں ہوئی۔ یہ 16 مضامین کا مجموعہ ہے جو کہ غالب کے کلام میں لسانیاتی حوالے سے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے غالب کی خاندانی پینشن اور دیگر امور۔ اس کو لکھا ہے ڈاکٹر گوہر نوشاہی نے، اور اس کی اشاعت جو ہے وہ 1997 میں ہوئی، اور اس کتاب کو مقتدرہ قومی زبان اردو نے جو ہے وہ شائع کیا تھا۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے رموز غالب۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر گیان چند جین، اور اس کی اشاعت 1999 میں جو ہے وہ پاکستان سے ہوئی تھی۔ یہ میں پاکستان سے جو اشاعت ہوئی تھی اس کا سن جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ مقالات پر مبنی کتاب ہے، اور اس کے اندر جو ہیں وہ 17 مقالات جو کہ غالب پر لکھے گئے ہیں شامل ہیں۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے غالب فکر و آہنگ، اور اس کے مصنف ہیں تحسین فراقی۔ اس کی اشاعت جو ہے وہ 2000 میں لاہور سے ہوئی، اور اس کے اندر 7 مقالے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کتاب کی ایک خاص بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ غالب کی فارسی تخلیقات کے بارے میں اس کتاب میں محققانہ جائزہ جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے املائے غالب۔ مصنف ہیں رشید حسن خان۔ اشاعت اس کی 2000 میں ہوئی کراچی سے، اور غالب کی املاء کا جائزہ جو ہے وہ اس کتاب میں لیا گیا ہے۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے نوادر غالب۔ مصنف ہیں ڈاکٹر اکبر حیدری، اور اس کی اشاعت 2002 میں ہوئی، اور یہ تحقیقی نوعیت کی جو ہے وہ کتاب ہے۔ اب ہم غالب کے حوالے سے کچھ متفرق سوالات کو دیکھیں گے جو کہ انتہائی اہم ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ غالب کی مثنوی دعائے صبا کو کس نے مرتب کر کے لکھنؤ سے شائع کروایا؟ جواب ہے اس کا امتیاز علی عرشی۔ دوسرا سوال کہ غالب کی کون سی مثنوی حضرت علی سے منسوب عربی دعا کا ترجمہ ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا دعائے صبا۔ تیسرا سوال ہے کہ غالب شکنی کی سب سے پہلی آواز کس کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب اس کا ہے قطب الدین باطن۔ چوتھا سوال ہے کہ ان میں سے کون سا اخبار غالب کے مخالف تھا؟ جواب ہے اس کا چراغ دہلی۔ پانچواں سوال ہے کہ کس نے غالب شکن کے نام سے ایک کتابچہ شائع کیا تھا؟ جواب ہوگا یاس یگانہ چنگیزی۔ چھٹا سوال، یاس یگانہ چنگیزی نے غالب شکنی کا آغاز کب کیا؟ انہوں نے 1914 میں جو ہے وہ جو ان کی کتاب تھی نشتر یاس کے دیباچے میں باقاعدہ غالب شکنی کا جو ہے وہ آغاز انہوں نے شروع کیا تھا۔ ساتواں سوال کہ ان میں سے کس شخصیت کو غالب شکن کہا جاتا ہے؟ جواب ہوگا یاس یگانہ چنگیزی۔ آٹھواں سوال ہے کہ کس نے محاسن کلام غالب کو قصیدہ خوانی قرار دیا؟ جواب ہے اس کا جی گیان چند جین۔ نواں سوال کہ محاسن کلام غالب کتاب کب شائع ہوئی؟ جواب ہوگا 1921۔ 10واں سوال ہے کہ غالب کی شاعری کو محض ذہنی اور عقلی
کس نے قرار دیا؟ جواب ہوگا اس کا ڈاکٹر عبداللطیف۔ 11واں سوال کہ غالب کا منسوخ دیوان اس کتاب کو کس نے ترتیب دیا؟ اس کا جواب ہوگا مسلم ضیائی۔ 12واں سوال ہے کہ دیوان غالب نسخہ حمیدیہ پروفیسر حمید احمد خان نے کس ادارے سے شائع کروایا؟ جواب ہے اس کا مجلس ترقی ادب لاہور۔ مزید سوال دیکھیں۔ 13واں سوال ہے کہ دیوان غالب کامل تاریخی ترتیب سے کو کس نے مرتب کیا؟ جواب ہوگا کالی داس گپتا رضا۔ اب سوال نمبر 14 دیکھیے گا کہ بقول ڈاکٹر شکیل پتافی عود ہندی میں غالب کے خطوط کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 176۔ 15واں سوال کہ بقول پرتھوی چندر اردو معلّہ میں غالب کے خطوط کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے خطوط کی تعداد جو ہے وہ 477 جو ہے وہ بتائی تھی اردو معلّہ میں۔ اب 16واں سوال ہے کہ بقول ڈاکٹر شکیل پتافی اردو معلّہ میں غالب کے خطوط کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 480۔ یعنی پرتھوی چندر نے اردو معلّہ میں غالب کے خطوط کی تعداد 477، جبکہ ڈاکٹر شکیل پتافی نے اپنی کتاب پاکستان میں غالب شناسی میں اردو معلّہ جو کہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے یہ بتایا کہ اس میں کل خطوط جو ہیں وہ 480 ہیں۔ 17واں سوال دیکھیں۔ کالی داس گپتا رضا نے غالب کے اردو کلام کے کتنے ادوار بتائے؟ جواب ہے 11۔ 18واں سوال کہ دیوان غالب کامل تاریخی ترتیب سے میں کالی داس نے غالب کے اردو اشعار کی تعداد کتنی بتائی؟ یعنی جو کل اردو کے غالب کے اشعار کی تعداد کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں 4209 تعداد جو ہے وہ غالب کے اردو اشعار کی تعداد بتائی تھی۔ 19واں سوال ہے کہ غالب کا اولین اردو منظوم کلام کسے مانا جاتا ہے؟ جواب ہے مثنوی پتنگ بازی۔ 20واں سوال ہے کہ غالب کے اردو دیوان میں اشعار کی تعداد زیادہ سے زیادہ کتنی بتائی گئی ہے؟ بات ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ کی، تو زیادہ سے زیادہ جو اردو دیوان میں اشعار کی تعداد بتائی گئی ہے وہ 1802، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 5ویں ایڈیشن میں پھر یہ تعداد کم ہو گئی تھی اور 1796 ہو گئی تھی۔ 21واں سوال کہ کس کتاب کو غالب کی کتاب دستمبو کی تدوین نو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اس کا غالب اور انقلاب 57۔ 22واں سوال ہے کہ کس کتاب میں غالب کے مقدمہ پنشن کی 50 سے زیادہ عکسی نقول شامل ہیں؟ جواب ہے اس کا جاگیر غالب۔ 23واں سوال دیکھیں کہ کس کتاب میں غالب کی انگریزی درخواستوں کا متن شامل ہے جو انہوں نے پنشن کے حصول کے لیے دی تھی؟ جواب ہے اس کا غالب کا مقدمہ پنشن۔ 24واں سوال دیکھیے گا کہ دیوان غالب فارسی پہلی بار کب شائع ہوا؟ جواب ہوگا 1845۔ اسی طرح سوال نمبر 25 ہے کہ غالب اور انقلاب 57 کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے ڈاکٹر معین الرحمان۔ آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ محاسن خطوط غالب کتاب کس نے لکھی؟ جواب ہے اس کا غلام حسین ذوالفقار۔ ویڈیو اگر آپ کے لیے واقعی کارآمد رہی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔